من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين المتصاغر لعظمته جبابرة الطاغين المتخاضع لكبريائه عصاة المتمردين المعترف بربوبيته سائر الخلق أجمعين. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين. أما بعد، فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين. بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى وما لكم كيف تحكمون. سلام. عزیزان محترم، اتباع ہدایت اور قرآن کے عنوان سے ہم نے جس سلسلہ گفتگو کا آغاز کیا ہے وہ سلسلہ گفتگو آہستہ آہستہ اپنے اختتامی مرحلوں سے قریب ہو رہا ہے. آج ہم اس موضوع کے 7ویں مرحلے میں داخل ہو گئے. اب تک کی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھلانا. جب ہدایت کے معنی ہے راستہ دکھلانا تو پھر ہدایت پر آ جانے کے معنی ہے راستے پر آ جانا. اچھا، پھر راستے پر آ جانے کا مطلب یہ ہے کہ راستے پر چلنا، اس لیے کہ راستہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، چلنے کی جگہ ہوتی. راستہ بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی. راستے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ راستے پہ آ گئے تو پھر چلنا شروع کرتے ہیں. تو اب پوری انسانیت سفر میں ہے. پوری انسانیت، یہ جو زمین ہے نا، یہ گروہ، یہ قافلوں کا اسٹیشن ہے. قافلے آتے ہیں، قافلے ٹوٹے رکتے ہیں، قافلے آگے بڑھ جاتے ہیں. تو تمہاری اس دنیا کی جو حقیقت ہے وہ کل اتنی ہے کہ تمہیں یہاں سے گزر جانا ہے، تمہیں رکنا نہیں ہے. یہ راستے میں آ گئی ہے. یعنی میں نوجوان دوستوں کو اور ان بچوں کو سمجھا دوں، بھائی اگر تمہیں کراچی سے حیدرآباد جانا ہو تو درمیان میں ایک چھوٹا سا پڑاؤ ہے نور آباد. تبھی آج سے 10 سال پہلے لوگ وہاں رکتے تھے اور تھوڑا آرام کر کے پھر آگے بڑھ جاتے تھے حیدرآباد جانے کے لیے. اب چونکہ پاس کوئی زمانہ ہے تو اب کوئی رکتا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. تو نور آباد، اب تمہیں جانا ہے کراچی سے حیدرآباد، راستے میں پڑے گا نور آباد. تو اگر تم نور آباد رک گئے تو زندگی بھر حیدرآباد نہیں پہنچو گے. تو یہ دنیا تمہاری نور آباد ہے. سمجھ رہے بات کو؟ اگر دنیا میں رک گئے تو پھر دنیا ہی میں رک گئے، آخر تک نہیں جاؤ گے. تو بھائی میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دنیا بڑی خراب ہے، لیکن اب میں کیا کروں کہ قرآن مجید میں آواز دی سورہ عنکبوت میں وما هذه حیات الدنیا الا لعب ولعب وان الدار الاخرۃ لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. یہ تمہاری دنیا وہ کہہ رہا ہے جس نے دنیا بنائی ہے. یہ سمے کسی انسان کا نہیں ہے، دنیا کے خالق کا ہے. یہ حیات، یہ تمہاری دنیا، یہ تمہاری دنیا کی زندگی، یہ ہے کیا؟ وما
حاضر حیات دنیا الا ظاہر ولعب، یہ تماشا ہے اور کھیل ہے، یہ دنیا کی زندگی تماشا ہے اور کھیل ہے، وان الدار الاخرۃ لہی الحیوان، اور آخرت کی زندگی حقیقی زندگی ہے۔ لو کانوا یعلمون، کاش انسان اتنی بات سمجھ لیتے۔ بھائی توجہ رکھنا۔ تو اب میں یہ نہیں کہتا کہ یہ دنیا بیکار ہے، تمہارا اللہ کہتا ہے اچھا تو اب اللہ جب دنیا کو کھیل تماشا کہتا ہے تو دنیا میں بھیجنے کی ضرورت کیا تھی؟ بھائی اب جاؤ یہ کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں ایک قول علی کا پیش کر کے آگے بڑھاؤں، نہیں، میرے علی کے قول سے پہلے پیغمبر کا قول کرو، من ترکت دنیا میں آخرت ہی وہ آخرت ہو یہ دنیا فجائے سمجھنا، جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ دیکھو کیا توازن قائم کیا ہے کہ جو دنیا کو آخرت کے لیے چھوڑ دے اور جو آخرت کو دنیا کے لیے چھوڑ دے وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تو کہا میرے نبی نے اور میرے علی نے آواز دی، اے ایمن یہ دنیا کا اللہ کا تائف آمدہ، اس دنیا میں ایسے رہو، کیا تماشا کرنا ہے، اس دنیا میں ایسے رہو جیسے تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، بار یہ دینے کا کانے کا ثبوت ہوگا، اور اب اس دنیا کے لیے ایسا کام کرو جیسے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور دین کے لیے ایسا کام کرو جیسے کل ہی دنیا سے چلا جانا ہے۔ بہت اچھی بات ذرا دور جانا ہے اور اب دنیا سے بات آ گئی، میں تو بتلا رہا تھا نا، دنیا دارالعذاب ہے، دارالجزا ہے، شراگاہ ہے، رضمگاہ ہے، دنیا دارالامتحان ہے، تو دنیا پہ آپ بات آ گئی ہے تو ذرا سا رکے رہنا، اور میں چاہوں گا کہ یہ دنیا سمجھ میں آ جائے، یہ ہدایت کا سارا سلسلہ یہ دنیا سے متعلق ہے۔ تو یہ دنیا ایسی دنیا کہ اس دنیا میں انسان نہ سب پاتا ہے نہ سب کھوتا ہے۔ بھائی توجہ رہے، اس دنیا میں انسان کو نہ سب کچھ ملتا ہے اور نہ انسان سے سب کچھ چھینتا ہے، کچھ ملتا ہے کچھ چھینتا ہے۔ اگر اس دنیا میں انسان کو سب کچھ ملتا ہوتا اور سب کچھ چھینتا ہوتا تو نمرود کے پاس دولت ہوتی، فرعون کے پاس اقتدار نہ ہوتا، اور موسیٰ کو کھانے کے لیے روٹیاں نہ ملتی۔ نہ سب کچھ چھینتا ہے نہ سب کچھ ملتا ہے۔ بہت توجہ رکھنا، اس لیے کہ اب ظاہر ہے کہ اپنے پاس وقت کتنا رہ گیا ہے اور موضوع کے تقاضوں کو پورا ہو جانا ہے 2-3 گھنٹوں کے اندر۔ تو اب اس دنیا کو ذہن میں رکھنا کہ اس دنیا میں انسان سب کچھ ہوتا ہے نہ سب کچھ پاتا ہے، اور دوسرا اصول یہ ہے کہ اس دنیا میں جب آئے ہو تو کچھ پانے کے لیے تمہیں کچھ کھونا ہے، کچھ پانے کے لیے تمہیں کچھ کھونا ہے۔ بچے نے اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیز میں وقت خرچ کیا، کچھ کھویا تو ڈگری ملی۔ تم نے ملازمت کی، وقت دیا، لیبر کی، محنت کی، ٹھیک ہے نا، تنخواہ ملی، کچھ کھویا تو کچھ پایا۔ تو اب ذرا سا رک جاؤ اس مرحلے پر، اور اس مرحلے پر دیکھو، نہ کوئی حدیث پڑھ رہا ہوں نہ کوئی آیت پڑھ رہا ہوں، میں تو صرف اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہوں کہ یہ دنیا ہے کیا۔ تو اس دنیا کا اصول کیا ہے کہ نہ سب کچھ ہوتے ہو نہ سب کچھ آتے ہو۔ دوسرا اصول کیا ہے کہ اگر کچھ پانا چاہتے ہو تو کچھ کھو ڈالو گے، اگر کچھ کھو ڈالو گے تو کچھ پا لو گے۔ بھائی توجہات مقبول رہیں، اس لیے کہ اتنا باریک مرحلہ فکر ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ بچہ کا سمجھ لے۔ اچھا بس طے ہو گیا کہ جب کھو ڈالو گے تو پاؤ گے، تو اب یہ کیسا دل آئی ہے کہ جو فاسق و فاجر ہے وہ سب کچھ ہوتا نہیں، اور جو متقی ہے وہ سب کچھ پاتا نہیں۔ دیکھ رہے ہو، دیکھو تمہیں دنیا کے آخرت کی طرف لے جا رہا ہوں، جو فاسق و فاجر ہے، کافر ہے، مشرک ہے، منافق ہے، وہ سب کچھ ہوتا نہیں، اور جو مومن ہے، متقی ہے، پرہیزگار ہے، تقوی والا ہے، وہ سب کچھ پاتا نہیں۔ تو عدل الہی کا تقاضا ہے کہ کوئی جگہ ایسی ہو
جہاں مومن سب کچھ پانے کافر سب کچھ کھو دے، جہاں پائے گا اس کا نام ہے جنت، جہاں کھوئے گا اس کا نام ہے جہنم۔ بہت بس میرے دوستوں، اب میں دنیا پر تمہیں زیادہ دیر روکنا نہیں چاہ رہا ہوں، لیکن اب یہ میری مجبوری ہے کہ میں جہاں سننے والوں کو لے کے آ گیا وہاں ایک جملہ علی کا اور سناؤں گا اور پھر آگے بڑھوں گا۔ جاؤ میں جو بنا میں دیکھو کیا کمال کا جملہ میں نے لکھا، اب دنیا یہ دنیا چلتی پھرتی چھاؤں ہے۔ بھائی بہت توجہ رہے خدا کی قسم، چھاؤں جانتے ہو نا، چھاؤں سایہ، یہ دنیا سایہ ہے، اس پر اعتماد نہ کرنا۔ علی بول رہے ہیں، علی دنیا کا تبصرہ کر رہے ہیں۔ بھائی اب رک جاؤ، اب علی اور دنیا ان دونوں لفظوں کو میں واضح کرنا چاہ رہا ہوں۔ علی نے دنیا کا تبصرہ کیا، کہنے لگے اچھا علی نے کیا کہا تھا، یا دنیا غوری غیری پتہ لفظوں کے کھڑا تھا، دنیا بھاگ گیا میرے رات سے، میں نے یہ طلاق دے دی، بھائی طلاق دے دی، ایسی طلاق دی جس کے بعد رجوع نہیں ہو سکتا، دنیا چلی گیا۔ کس نے کہا؟ علی نے۔ تاریخ انسانیت میں کسی نے دنیا کو نہیں بلایا۔ اب تم پوچھو گے یہ ہوا کیا؟ تاریخ انسانیت میں کسی نے چیلنج کرا، دنیا کو ایسے نہیں بلایا جیسے علی نے بلایا۔ دنیا کے معنی جانتے ہو؟ اب یہ دنیا کا لفظ اگر سمجھ میں آ گیا تو میں سمجھوں گا کہ میری آج کی محنت سوارت ہو گئی۔ آج تو بند نہیں ہے، اعلیٰ بلند، اولیا بلند ہوگا۔ کبھی جب شہزادیوں اور رانیوں مہارانیوں کا زمانہ تھا تو ان کے نام کے ساتھ لکھا جاتا تھا اولیا حضرت۔ جہاں چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم تھی نا تو وہاں رانیاں مہارانیاں کیا لکھی جاتی تھی؟ اولیا حضرت۔ اور وہ جو بادشاہ ہوتے تھے، راجا ہوتے تھے، انہیں کیا لکھا جاتا تھا؟ اعلیٰ حضرت۔ تو مرد کے لیے اعلیٰ حضرت، عورت کے لیے اولیا حضرت۔ مرد بلند اعلیٰ، عورت بلند اولیا۔ یہ سمجھ میں آ گیا؟ تو بلند کے لیے لفظ سن لیا، تم نے بلند کے لیے لفظ سن لیا، اور اب پس کے لیے بتاؤں ادوان، پس مرد، دنیا پس عورت۔ دنیا کے معنی ہی پس ہے۔ بھائی توجہ ہے، انہیں کے بڑے نازک مسئلے میں آیا اور دنیا کے معنی پس، تو جو علی ہو وہ پس کو کیسے قبول کرے گا؟ سمجھے؟ جاؤ دیکھو یہ لوگ ہے یا نہیں رکے رہنا۔ اچھا بھیا یہ میں نے چاہا کہ دنیا کا جو لوگ ہے وہ تمہارے ذہن کے اندر محفوظ ہو جائے، لیکن اب میں 3 لفظ پیش کر رہا ہوں اور تینوں کے معنی بتا دو۔ بھائی عجیب بات ہے، علی یعنی بلند، ٹھیک ہے؟ اچھا بتاؤ، خدا قسم بتاؤ، سوال کرو تم سے کعبے کے معنی کیا ہے؟ جاؤ لوگوں میں دیکھو، کعبہ یعنی بلند۔ اچھا جاؤ دیکھو نظر کے معنی کیا ہے؟ نظر یعنی بلند۔ چلیے ایسا بلند جو پیدا ہوا تو بلند نہیں ہوا، دفن ہوا تو بلند نہیں ہوا۔ بس عجیب پر ہے دیکھ رہے اور بہت آہستہ آہستہ آج میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ اب دنیا زندگی گائے اس علی نے پتھرا کیا کہ یہ دنیا سایہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ سائے کا مزاج تم جانتے ہو، خوب جانتے ہو بھائی، سائے کا مزاج عجیب ہے۔ اگر سورج مشرق میں ہے اور تم کھڑے ہو تو سایہ مغرب میں پڑے گا، اور اگر سورج مغرب میں آ گیا ہے تو سایہ مشرق میں پڑے گا۔ نہیں،
تمہارا تجربہ ہے بھائی دنیا سایہ ہے، علی کہہ رہے کہ دنیا سایہ ہے، چلو چلو تو پیچھے پیچھے آئے گا، اور پکڑنا چاہو تو آگے آگے بڑھے گا. اب دنیا کا بنا سمجھ آیا. ابھی سمجھ رہے ہو؟ کبھی خبردار، کبھی دنیا پہ اعتبار نہ کرنا، کبھی دنیا پہ اعتبار نہ کرنا. اگر دنیا پکڑنا چاہو گے سائے کی طرح آگے آگے چلے گی، اور اگر دنیا سے منہ موڑ کے چلو گے سائے کی طرح پیچھے پیچھے آئے گی. علی نے حقیقت بھی سمجھا دی اور اپنا کردار بھی سمجھا دیا. بھائی دنیا سے 23 برس منہ موڑے بیٹھے رہے، دنیا سے 23 برس منہ موڑے بیٹھے رہے، لوگ آئے یا نہیں کہ آگے بیعت کرواؤ. بھائی سنو سنو، دنیا کی حقیقت بھی سمجھائی علی نے اور اپنا کردار بھی بتا دیا علی نے. بھائی 23 برس تک علی اپنے گھر میں رہے ہیں نا بعد رسول، اور اب ایک دن لوگ آ گئے کہ یا علی بیعت کرواؤ، یا علی بیعت کرواؤ. بھائی منہ موڑ کے بیٹھے، آیا پیچھے آیا یا نہیں؟ یا علی بیعت کرواؤ. خدا کی قسم علی ہو تو ایسا ہو، اس دن کہہ رہے تھے یا علی بیعت کرو، آج کریں یا علی بیعت کرواؤ. سنتے جاؤ. اسے جب تو آیا ہوں میں تاریخ اسلام کے ایک ورق پر روکوں گا. یا علی بیعت کرو. علی مدینے کی گلی سے گزار رہے ہیں اور بھیڑ آئی، یا علی بیعت کرواؤ، ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے، ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے. کہنے لگے کیا تاریخ ہے خدا سے، کہنے لگے پہلے ایک سوال کا جواب دے دو. خدا کی قسم علی ہی کر سکتا ہے تو جواب نہیں. ایک سوال کا جواب دو کہ کل مجھے کیا آیا تھا جس کی وجہ سے تم نے بیعت نہیں کی، اور آج مجھے کون سا کمال آ گیا کہ بیعت کرنے آئے ہو. کہا یا علی تم میں کوئی عیب نہیں تھا. کہنے لگے اس کا مطلب یہ کہ عیب تم میں تھا مجھ میں نہیں تھا. تاریخ بہت رہی ہے بھائی، میں تو بہت دور لے جاؤں گا اور بہت آج میں تاریخ اسلام کا جب دیکھ کے چلو پھر مجھے آگے جانا ہے. اچھا چلے بتاؤ. سارا مجمع خاموش ہے، سارا مجمع خاموش ہے. علی نے ہاتھ کو کھینچ لیا. اب جانتے ہو کیا کہا؟ کہنے لگے یا علی اگر تم نے اپنی بیعت نہیں کروائی، بھائی پوری قوت سے اس جملے کو محسوس کرنا جو مجمع کہہ رہا ہے علی سے. یا علی اگر، اور اس کے بعد علی کا جواب محسوس کروں گا، یا علی اگر تم نے بیعت نہ کروائی اپنی تو ہم قیامت کریں رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. یہ جملہ تم نے دیکھا؟ مجمع کہہ رہا ہے، دھمکی دے رہا ہے علی کو دھمکی دے رہا ہے کہ اگر تم نے بیعت نہ کروائی ہم قیامت کریں رسول اللہ سے تمہاری شکایت کریں گے. اور مانے لگے شکایت تو مجھے کرنی ہے. یہ تم کہاں سے شکایت کرو گے؟ شکایت تو مجھے کرنی ہے. یہ تم کہاں سے شکایت کرو گے؟ کہا یا علی ہم تو شکایت کریں گے. کہا اچھا بھائی شکایت کیا کرو گے؟ کہا بھائی شکایت یہ کریں گے کہ ہم ہدایت لینے علی کے پاس گئے تھے اور علی نے ہمیں ہدایت نہیں دی. تو ایک مرتبہ غصہ کے کہا کہ میں سمجھا تھا کہ حکومت دینے آئے ہو، میں سمجھا تھا کہ حکومت دینے آئے ہو، لیکن آپ پتا چلا کہ ہدایت لینے آئے ہو تو آپ بیعت کرواؤں گا. بات بہت رہی ہے نا. اچھا علی آپ کو ہاتھ بڑھا دو، آپ کو ہاتھ بڑھا. نہیں گھڑی میں کوئی بیعت ہوتی ہے؟ چلو رسول کی مسجد میں اگر بیعت کرنی ہے تو رسول کی مسجد میں آؤ. بھائی اب زیادہ میں رکوں گا نہیں، اس لیے کہ مجھے تیزی کے ساتھ آگے جانا ہے. اور اگر یہ بات پہنچ گئی تو میں سمجھوں گا کہ نوجوان دوستوں تک ایک پیغام پہنچ گیا کہ یہاں علی بیعت ہاتھ بڑھاؤ ہم بیعت کریں گے. بیعت گھڑی میں نہیں ہوگی اور رسول کی مسجد میں. جب سارا مجمع رسول کی مسجد میں آ کے بیٹھ گیا تو علی آئے
پہلا زینہ طے کیا، دوسرا زینہ طے کیا، تیسرے زینے پر اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے، اس مقام پہ بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. جب مقام رسول پہ بیٹھ گئے تو ہاتھ بڑھایا کہ اب بیعت کرو. تو دنیا دینے آئی تھی چوتھی، مقام رسول پہ بیٹھ کے بتایا پہلی ہے چوتھی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بہت رہی ہے بات. بھائی اب تو وہ مرحلہ آیا ہے جس مرحلے کے لیے میں نے اپنے سننے والوں کو سہمت دی. اچھا جب آ کے بیٹھ گئے اور بیعت کے لیے ہاتھ بڑھا دیا تو اب بیعت شروع ہوئی. لیکن اس سے پہلے کے جملے تو سنتے جاؤ. علی کی پالیسی تو سنو کہ علی نے کہا کیا، آ کے بیٹھے اور ایک ہاتھ کی انگلیوں کو دوسرے ہاتھ کی انگلیوں نے ضم کیا اور کچھ دیر سر کو جھکائے بیٹھے گئے. اتنے میں اتنا بڑا بجائے ماشاء اللہ، اور ظاہر ہے کہ سب لوگ سن رہے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ اگر کوئی بولنا شروع کر دے تو ممبر پر بیٹھنے والا ڈسٹرب ہو جائے گا. وہ علی جو آگے ممبر پر بیٹھے تو ایک نے دوسرے سے کہا، دوسرے نے تیسرے سے کہا، تیسرے نے چوتھے سے کہا، چوتھے نے پانچویں سے کہا، ایسے باتیں شروع ہو گئی. ایک مرتبہ علی نے کر اٹھایا. بھائی جو بھی جملے ہیں علی کی بیعت کے وقت، علی کی بیعت کے وقت کے دو جملے ہیں. پہلا ابھی سن لو اور اس کے بعد دوسرا سناؤں گا. بیٹھ کے ہی کہا تھا الحمدللہ ہے اعلیٰ احسان قد رجع الحق والا بتائے ہم نے اللہ کی کہ آج حق اپنی اصلی جگہ پہ واپس آ گیا. بات رہی ہے میں اب سننا جہاں میں تمہیں لے جا رہا ہوں اور بہت آہستہ آہستہ اس مرحلے تک آئے ہوں گے. جو سمجھے علی کا اور اب علی اپنے سر کو جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں تو اب گفتگو شروع ہوئی. آپ سمجھ گئے تھی. ایک مرتبہ سر اٹھایا اور کہنے لگے ماں آ گئی نجوا بہن گی تم یہ آپس میں کانا پھوسیاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے ٹھیک ترجمہ کیا ہے نجوا کا ٹھیک ترجمہ کیا. یہ کانا پھوسیاں کیا کر رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو. بھائی ہو سکتا تھا کہ علی کو دلہ سمجھانے کے لیے دلہ کہہ رہا ہوں، علی کے کسی عیب سے گفتگو ہو رہی ہو، آپس میں ایک دوسرے کچھ کہہ رہے ہو، کوئی نشست غلط ہو گئی ہو، کوئی بات الٹی ہو گئی ہو، یہ پتہ کرنے کے لیے کہنا پھوسیاں کیا کر رہے ہو؟ ذرا زور سے بولو. بھائی یہ اعتماد سوائے معصوم کے کسی اور میں نہیں ہوتا. زور سے بولو. اب زور سے بولنے والا تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور کہنے لگا یا علی تم اس مقام پہ جا کے بیٹھے جہاں رسول بیٹھا کرتے تھے. طریقہ تو یہ ہے، روایت یہ ہے کہ مقام رسول کو چھوڑ کر نیچے بیٹھنا چاہیے. بس ایک مرتبہ علی نے لکڑی کے تختے پہ ہاتھ مارا اور کہا بھائی عجیب و غریب تم لگا کہ ماں ہاتھ نہیں رہا. یہ لکڑی کے تختے کیا ہے؟ نقد وضاحت قدمیہ علاقت سے رسول اللہ. میں نے تو محمد کے کندھوں پہ اپنے قدم رکھے ہیں. بھائی رکے رہو. بھائی رکے رہو میں پھر واپس جاؤں گا لیکن ایک جملے کی وضاحت کرتا جاؤں. اس طریقے سے سمجھ اس طریقے سے بول رہا ہوں. ماں حاضر آواز کمانی جانتے ہو؟ اونٹ کہتے ہیں لکڑی کو، اور میری لکڑی جو کام میں تخت میں نمبر میں دروازوں میں استعمال ہوتی ہے اونٹ، اس کی جمع آواز لکڑی کے تختے. ماں حاضر آواز لکڑی کے تختوں کی حیثیت کیا؟ بھائی میرا جملہ اگر خط کر سکو تو کرنا. ہم تو جب ممبر پر آتے ہیں تو اس پہلے سے چونتے ہیں کہ ہم تو بھائی بہت توجہ رہے ہم تو نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ ہیں. مجھے یاد نہیں ہے کہ میں کبھی ممبر سے آیا ہوں اور چولہے بغیر بیٹھ گیا ہوں. بھائی ہم تو ہیں نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ اور ہم نسبتوں پر یقین رکھتے ہیں. ممبر ہے رسول کا
اب تمہیں لکڑی نظر آ رہی تو میں چاہتا ہوں نمبر ہے رسول کا، نمبر ہے رسول کا، نسبت ہے، نسبت، ٹھیک ہے نا؟ جب اس سارا جھگڑا نسبتوں کا ہے، میں اپنے گھر میں رہتا ہوں، ٹھیک ہے نا، آپ اپنے گھر میں رہتے ہیں، اچھا اگر مجھے آپ سے ملنا ہوگا آپ کے گھر پہ جاؤں گے، اور آپ کو اگر مجھ سے ملنا ہوگا میرے گھر پہ آ پائیں گے، کمال ہوگا، عجیب عجیب کمال ہو گیا، وہ جس نے کبھی نہیں رہا وہ اس کا گھر ہے. ایسے سنو جیسے بول رہا ہوں، جب میں حج کے لیے گیا، مثال دے رہا ہوں تو میں نے حج یہ مثال ہے، حج کے گیا، میں نے کہا بھائی یہ گھر کہاں اللہ کا ہے، میں نے کہا تشریف فرما ہے، کہا نہیں، بھائی ملاقات ہو جائے، بھائی یہ گھر کس کا، میں کس کا گھر، من کا تشریف رکھتے ہیں، کہا کہ نہیں اللہ بھلا گھر میں، اچھا تو کبھی ماضی میں آئے ہو، اللہ کبھی ماضی میں نہیں آیا، اچھا کوئی انسان ہو اگلے سالوں میں اگلے برسوں میں کبھی آ جائے، کہا کہ نہیں، نہ ہے نہ کبھی آیا نہ کبھی آئے گا، تو ہم نے کہا اندر کیا ہے، کہنے کا اندر خالی ہے، تو خالی کعبہ سب کی سمجھ میں آ گیا، صوبے نہ آئے، خالی تابوت آ کر کسی کی سمجھ میں نہ آیا. اچھا بھائی تو ہم تو بھائی یہ دکھ ابھی سنتے جاؤ، اچھا بھائی تو اچھا بھائی تو خالی ہے وہ گھر اور کبھی اس میں آیا نہیں، یہ تو صحیح ہو گئی بات ہے، آیا نہیں، آ نہیں سکتا نا، مکان ہے وہ کیا آئے گا، ٹھیک ہے نا، تم نے بنایا تو بھائی مسئلہ تو ہے. اچھا تو اب تھوڑی سی طاقت سے اس بات کو محسوس کرو، دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہے جس کی کوئی جگہ نہ ہو، تم ہوتے ہو اپنے گھر میں، جاگتے ہو اپنے گھر میں، آرام سے زندگی گزارتے ہو اپنے گھر میں، اور صبح سویرے آنکھیں ملتے ہوئے جب اٹھتے ہو تو ذہن پر لوگ ہوتا ہے کہ آپ کو جانا ہے، اور گئے جانے کے بعد اپنی کرسی پر بیٹھ گئے، تو تمہاری دو جگہیں ہیں، ایک ہے تمہاری کرسی اور ایک ہے تمہارا گھر. اچھا بھائی پوری طرح محسوس کرو، پوری طریقے سے بات کو محسوس کرو. اچھا میں تمہاری مثال دے رہا تھا نا کہ سوتے ہو اپنے گھر میں، جاگتے ہو اپنے گھر میں، ناشتہ بھی اپنے گھر میں کرتے ہو، کھانا بھی اپنے گھر میں کھاتے ہو، تمہاری اولاد پیدا ہوتی ہے تمہاری گھر میں، اور آفس ورک کرتے ہو، سرکاری کام کرتے ہو، کرسی پر بیٹھ کر وہاں اولاد بھی پیدا ہوتی ہے. بھائی کبھی وہاں اولاد پیدا کروا دو، آفس میں کرنا ہے، یہ ذاتی کام ہے، یہ گھر میں ہوگا. اچھا اور سرکاری کام کہاں کرسی پہ ہوگا؟ تو اللہ کی بھی دو ہی جگہ ہیں، زمین پہ ہے خانے کعبہ ذاتی گھر، اور آسمانوں میں آج سرکاری جگہ. بھائی توجہ ہے، اللہ کی دو جگہ ہیں، آسمانوں میں ہے اللہ کا عرش، وہ ہے سرکاری جگہ، اور زمین پہ ہے اللہ کا گھر، وہ ہے ذاتی جگہ. اچھا اب تھوڑا رک جاؤ، میری بھی دو جگہ ہیں، تم مجھے دیکھنا چاہتے ہو گھر پہ آؤ، میری دو جگہ ہیں، مجھے دیکھنا چاہتے ہو، ملنا چاہتے ہو مجھے، گھر پہ آؤ، وہ میری ذاتی جگہ ہے. اور اگر وہاں نہیں دیکھ سکے مل سے دیکھ لو، یہ میری سرکاری جگہ ہے. بھائی بہت توجہ رہے، کچھ کہنا چاہ رہا ہوں میں. اچھا تو اب میں اپنی مثال دے دوں، تمہیں چھوڑ رہا ہوں میں، تمہاری جان میں نہیں چھوڑ دی، میری مثال، میں کھاؤں گا اپنے گھر میں، پیوں گا اپنے گھر میں، سوؤں گا اپنے گھر میں، جاگوں گا اپنے گھر میں، میرے بچے پیدا ہوں گے میرے گھر میں، مجلس پڑھوں گا ممبر ہے.
ہوگے میرے گھر میں مسجد پڑھوں گا نمبر سے، گھر میں مسجد نہیں پڑھوں گا. اب بچے میرے نمبر سے پیدا نہیں ہوں گے. مالک تیری دوزخ ہے، جہاں تو نہ بیٹھے اس کا نام ہے عرش، جہاں تو نہ رہے اس کا نام ہے کعبہ. کہاں تم سے کیا مطلب؟ جب سرکاری کام ہوگا کسی کو آج میں بلاؤں گا، اور جب بچہ پیدا کرنا ہوگا گھر میں کرواؤں گا. پہنچ رہی ہے باتیں تو دیکھو بات کہاں سے کہاں چلی گئی. لیکن روک رہا ہوں اس مرحلے پر اپنے سارے سننے والوں کو کہ ان لکڑی کے تختوں کی کیا حیثیت ہے. ماں حاضر آواز، بھائی ہم تو ہیں نا نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ، ہم تو سنیں گے. علی کہہ رہے ہیں لکڑی کا تختہ ہے، علی کہہ رہے ہیں لکڑی کا تختہ ہے. بھائی توجہ رہے خدا کی قسم، پورے خاندان آل محمد میں ممبر تو لکڑی کا تختہ تو شخصیت نے کہا. علی کہنے لگے یہ لکڑی کے تختے کیا ہیں، یہ ان کی حیثیت کیا ہے. میں نے تو دوش محمد پر قدم رکھے ہیں. اور یزید کے دربار میں سید سجاد جب آئے ہیں تو کہنے لگے کہ یا یزید هل تعلم لي ان ارفع على هذه الاعراض وابين لهم لنا. ممبر رکھا ہوا تھا یزید کے دربار میں، ممبر رکھا تھا اور سید سجاد نے سن رہا تھا. ہوتا کہ کوئی فتح کی علامت ہے. کہنے لگے یزید اجازت ہے کہ میں لکڑی کے تختوں پر بیٹھ جاؤں، لکڑی کے تختوں پر، اور بتاؤں کہ میں ہوں کون. علی نے کہا ممبر نہیں لکڑی کے تختے ہیں، سجادے کا ممبر نہیں لکڑی کے تختے ہیں. تو آل محمد نے بتلا دیا کہ اگر ہمارے گھر میں رہے تو ممبر ہے، تمہارے گھر میں رہے تو لکڑی کا تختہ ہے. بھائی ہم تو ہماری باتیں نوجوان دوستوں کے ذہن میں محفوظ ہوتی جائیں. ذرا سا میں اور آگے جاؤں گا لیکن اس مرحلے پر ہم تو ہیں نسبتوں کے مارے ہوئے لوگ. اب اگر قاسم کی مہدی آئے گی ہم احترام کریں گے، سنیں گے. حسین کا ترجمہ ہوگا ہم سنیں گے، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں سنیں گے. ہم رسول کے ممبر کو سنیں گے، حسین کے شادی کو سنیں گے، عباس کے عالم کو سنیں گے، ڈنکے کی چوٹ کہتے ہیں. اس لیے کہ ہم نسبتوں کے لوگ ہیں، نسبتوں کے لوگ ہیں. بھائی ذرا توجہ دینا، اب میں بہت پیچھے لے جا رہا ہوں تمہیں. بھائی تمہارا باپ خلق ہوا، تمہارا باپ جانتے ہو اپنے باپ کو؟ آدم. وہ ناخلف ہے جو اپنے باپ کو نہ پہچانے اور اپنے باپ کا احترام نہ کرے. ہم احترام کرنا جانتے ہیں، اپنے باپ آدم کا احترام کرنا ہم جانتے ہیں. اور ہمارا باپ بڑا باعزت تھا، بڑی عزت تھی اللہ کی نگاہ میں. کہنے لگا جھک جاؤ، فرشتوں سے کہا جھک جاؤ اس آدم کے سامنے. تو تمہارا باپ وہ ہے جس کے سامنے فرشتوں کو جھکایا گیا ہے. اب دیکھو تمہارے باپ تک بات آ گئی تو میرا جی چاہتا ہے کہ جملہ کہوں اور پھر یہاں سے میں آگے بڑھ جاؤں. اب جو بھی ہوا ہو، جو بھی ہوا ہو، کبھی پھر صحیح کہ کیا ہوا تھا. آدم پتلے ہیں ہمارے اور تمہارے باپ حضرت آدم علیہ السلام اور ماں حضرت حوا سلام اللہ علیہ، یہ دونوں پتلے ہیں. اور آدم نے خدا سے جنت سے گریا خرید دیا. بڑا روئے ہیں آدم. جب آدم روئے اچھا پھر آدم کو احساس ندامت بھی تھا، احساس شرمندگی کہ میں نے جو پھل کھا لیا وہ کوئی اچھی بات نہیں تھی اور اللہ نے جنت سے زمین کو بھیج دیا. یہ بھی آئے. اچھا اس سے بعد میں ہوگی کہ کیوں کھایا، ٹھیک ہے نا. اب اس وقت اس پہ بات نہیں ہوئی، لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ نوجوان دوست کہیں کنفیوژ ہو جائیں. بھائی دیکھو
حلال حرام عذاب ثواب منع یہ کرو امر یہ مت کرو نہیں، اس کا تعلق تمہاری اس دنیا سے ہے. یہ جو حرام حلال جو کچھ بھی ہے نا اس کا تعلق دنیا سے ہے. کرو واجب مت کرو حرام یہ دنیا میں ہے. تو وہاں جو منع کیا تھا وہ واجب پہ ٹکا کے نہیں تھا اور حرام پہ عمل نہیں تھا، بلکہ وہاں مشورہ تھا کہ اگر تمہارا جی چاہتا ہے کہ تم ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہو تو گھر کے قریب نہ جانا، اور اگر جی نہیں چاہتا تو کھا لو چلے جاؤ نیچے. پوچھو گے نا کہ یہ میں نے کہاں سے کہہ دیا؟ ارے بھائی یہ تو قرآن نے حدیث میں سب نے بتایا ہے کہ حرام حلال کا چکر جو ہے وہ دنیا میں ہے جنت میں نہیں ہے، اور یہ واقعہ دنیا میں نہیں جنت میں ہو رہا تھا. سمجھ رہے ہو نا بات کو سمجھ رہے ہو؟ اچھا تو اب آئے اور سنا کے جنت میں رونے لگے. ایک دن جبریل آئے. اب جاؤ حدیث کتابوں میں دیکھو، تفسیر کی کتابوں میں دیکھو کہ واقعہ ہے یا نہیں. اب کہاں تک میں حوالے دوں؟ میں جو بیان کر رہا ہوں تفسیر چھوٹے مقصود سے اور دعاؤں کے الفاظ مختلف ہیں. جبریل آئے کہا آدم اللہ نے تمہیں سلام کہا اور کہا ہے کہ اگر تم پھر چاہتے ہو کہ دوبارہ جنت میں چلے جاؤ اور تمہاری جو لغزش گناہ نہیں کہوں گا، گناہ دنیا میں ہوتا ہے وہاں لغزش کی، یہ جو لغزش ہو گئی ہے یہ بخشی جائے تو میں تمہیں ایک دعا بتا رہا ہوں. اللہ اللہ کہا میری تمنا ہے کہ میری یہ لغزش اللہ معاف کر دے. کہا چلی دعا کرو. اب جبریل پڑھتے گئے اور آدم سے گزارتے گئے اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین. اچھا بھائی تو تفسیر در منصور کا حوالہ یاد رکھنا. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث بھی ہیں، بہت بڑے مفسر بھی ہیں، بڑی اعلیٰ شخصیت ہے. انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، میں اختلاف الفاظ کے ساتھ بیان کر رہا ہوں، مختلف تفسیروں میں ہے. اللہم بحق محمد وعلی وفاطمہ والحسن والحسین تب علیہ انک انت التواب الرحیم. مالک جبریل پڑھ رہے ہیں، آدم کو ہرا رہے ہیں، مالک تجھے واسطہ محمد کا، تجھے واسطہ علی کا، تجھے واسطہ فاطمہ زہرا کا، تجھے واسطہ حسن کا، تجھے واسطہ حسین کا، میری توبہ کو قبول کرنا. تو توبہ کو قبول فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. آدم نے دعا پڑھی اور ادھر ان کی بس لفظ وہ خطا دعا ہوئی. تو اب مجھے جملہ کہنے کی اجازت ہے کہ جب تمہارا باپ پنجتن کے وسیلے کے بغیر نہ بخشا گیا تو تم کیسے بخشے جاؤ گے؟ بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تو اتنا بڑا باپ کہ فرشتوں کو چھپوا دیا گیا اس کے سامنے، اور جو نہ جھکا اسے زمین کر کے نکال دیا. اور یہی تو ہے. اور وہ بھی بڑی منصب والا تھا، تو ہر منصب پہ اعتراض نہ کرنا. اللہ نے کہا یا ابلیس، کمال کا جملہ ہے، پالیسی میکنگ جملہ ہے قرآن کا. یا ابلیس ماں منع کا انتظر لما خلقت بيدي. یا ابلیس آئے ابلیس تمہیں سجدہ کیوں نہیں کیا؟ پھر بولا یا ابلیس. بھائی بہت توجہ ہے، قرآن میں ہے یا ابلیس. سن لیا تم نے قرآن میں کیا ہے؟ یا ابلیس. تو جب ملا گزرتا ہے اس آیت سے تو یا ابلیس کہتا ہے یا نہیں؟ تو یا ابلیس تو بڑے شوق سے کہتے ہو، یا نہیں کہتے یا نہیں کہتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ بس روک رہی ہے. آج کی بات اس میں رہنے کا رک رہی ہے. یاد رکھنا کچھ ایجنڈے کھل گئے خود بخود، اور اگلے 2 گھنٹوں میں انہیں مکمل کرنا ہے، بات کو مکمل کرنا ہے. لیکن جہاں سے آیا ہوں وہ بات کو آج روک دوں گا. ماں منع کا
भैया इस आदम को मैंने अपने दोनों हाथों से बनाया। मालिक तेरे तो एक भी नहीं है, ये दो हाथ कहाँ से आ गए? भाई रुके रहो, बड़ी गुंजाइशें हैं, बड़े सुखन है गुफ्तनी है। इस्तिग़फ़ार में भी यही जुमला कह रहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें आगे नहीं ले जाऊंगा। तुमने सजदा किया, इस अमर तो कर, मैं तुझे ऑर्डर किया, अमर किया, सजदा कर, तूने किया, सबको मालूम है। कहने लगा कि खलक़तहू मिन तीन, तूने इसे मिट्टी से बनाया। अच्छा बात तो सच्ची है ना? वो खलक़तनी मिन नार, और तूने मुझे आग से बनाया है, तो मैं अफजल हूँ, मैं आग की मखलूक हूँ, ये मिट्टी की मखलूक है, मैं अफजल हूँ, इसे खलीफा नहीं मानूंगा, इसे सजदा नहीं करूंगा, क्योंकि मैं क्यों करूंगा? क्योंकि मैं अफजल हूँ। तो इब्लीस था, मगर इतनी बात समझता था कि अफजल के होते हुए कम तक तो खलीफा नहीं बनना चाहिए। ये मैं जाहिर है कि तख्लीक आदम से जो वाक़यात तख्लीक आदम से मुताल्लिक़ कुरान में उन्हें बयान कर रहा हूँ। यानी इंतहाई पुरानी बात है, तुम्हारे अच्छी बातें नहीं है। तुम्हारे जमाने में तो जमहूरियत है ना? और अब जमहूरियत ही कहाँ है? ठीक है ना? यानी तुम्हारे यहाँ से मेरी मुराद है कि तुम्हारे ग्रुप पर अब जो सिस्टम है ना, निज़ाम हुक्मरानी, वो जमहूरियत का निज़ाम है। तो अब ये तो बहुत पुरानी बात कर रहा हूँ, जब अल्लाह भेजा करता था, जो जमाने की बात हो रही है ना, अंबिया भेजे, आइम्मा भेजे, ये उन दिनों की बातें हैं। अच्छा भाई, तो अब क्या कहा उसने कि तूने मुझे आग से बनाया, ठीक, और इसे तूने मिट्टी से बनाया, ठीक। अल्लाह ने कहा कि भैया सुनो, ये कुरान है, इसे मैं मिट्टी से बनाऊं, कीचड़ से बनाऊं, पानी से बनाऊं, बालू से बनाऊं, गंदगी से बनाऊं, बनाया मैंने। ये है तुम्हारा अल्लाह। भाई रुके रहो, खुदा की कसम, इस जगह इतना नाजुक मसला है कि इस मरहले पर मैं लफ्जों को तलाश कर रहा हूँ कि किस तरीके से तुम्हारे सामने बयान करूँ। अच्छा वो जुमला ज़हन में है तुम्हारे? अल्लामा अब्बास का झंडा, वो तो 12 नंबर पर लिखा है, मेरे नबी का मिंबर, मेरे नबी का ताज़िया, मेरे हुसैन का, भाई दुलजना मेरे हुसैन का, हम तो निस्बतों के मारे बेड़ू हैं और हमें शर्मिंदगी कोई नहीं है। ये हम कहते हैं ना, अब चलिए सुनो, परवरदिगार ने क्या बनाया, मैंने सजदा कर, उसे कहना बनाया जिस चीज है सजदा नहीं करूंगा। तो इब्लीस की निगाह है माध्य पर किसने बना, और अल्लाह की निगाह है निस्बत पर किसने बनाया? बात मैं लफ्जों को बदल दूं। भाई कहने लगे सुन के आपको कान पक गए कि भाई अब बात के अल्लाह ने रखा क्या है, एक लकड़ी का छड़ है, थोड़ा सा हाथ का पंजा लगा दिया, थोड़ा सा चेहरा बांध दिया, वो है क्या? हमने कभी ये नहीं अल्लाह भैया पकड़ का चलेगा। शादी में क्या है, लकड़ियां हैं, कुछ कुमकुमे हैं, कुछ थोड़े से कागज चिपका दिए रंग बिरंगे, मन का ताजिया है हुसैन का। चलेगा मिंबर चूम के बैठ रहे हैं, लकड़ी का मिंबर चूम के बैठ रहे हैं, मन का भाई निस्बत है रसूल से, मिंबर है रसूल का, आलम है अब्बास का, ताजिया है हुसैन का। तो यानी अब एतराज करने वाले की निगाह है माध्य पर किस चीज से बना, और हमारी निगाह है निस्बत पर कि कैसे बना। जो निस्बत को देखे वो खुदा का पहनाओ, जो माध्य को देखे मेरी का पहनाओ। भाई अब देखो बात निस्बत पे आ गई है, तो अब यहीं पर रोक दूंगा आपको, अब इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी। तो ये मोहब्बत की निस्बतें हैं, ठीक है ना? अच्छा अल्लाह कहता है शैतान से बचे रहो शैतान से, डरते रहो शैतान से, कहाँ गुमराह करते कुछ पता नहीं है। अब मैं पूरी दुनिया में ढूंढता फिरा कि भाई शैतान है कहाँ जिससे बचा जाए, तो मालूम हुआ कि पूरी दुनिया में ऊधम मचा रहा है, छुपा हुआ है सऊदी अरब में।
शैतानों को पत्थर मारेगा अब बुनियाद तीन शैतान है ना, तीन शैतान बुनियादी मोहब्बतें तीन ही है। बुनियादी मोहब्बतें देखो, हज के फलसफे को समझो, हज के फलसफे को। बुनियादी मोहब्बतें तीन है, अपनी जिंदगी से मोहब्बत, अपनी औलाद से मोहब्बत, अपनी दौलत से मोहब्बत। इन तीनों को पत्थर मारो, तब अल्लाह की बारगाह में जाओ। इन मोहब्बतों को अपने आप से, अपनी जात से मोहब्बत रख के अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, अपनी औलाद को चाह रहे हो, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो, दौलत की तमन्ना है, अल्लाह की बारगाह में जा रहे हो। इन तीनों मोहब्बतों को सका दो तो प्रैक्टिकली अल्लाह ने पत्थर बनवाया है। तो वो मोहब्बत की निस्बतें थी, ये नफरत की निस्बत है। ये बात जहन में महफूज हो जाए। खुदा की कसम, हज वो जगह है जहाँ बाप ने बेटे को तहते रख दिया। मेना का मैदान तो तुम्हें मालूम है ना, इब्राहिम ने इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़ेरे तेग मेना के मैदान में रखा था, और तुम्हारा मेना में जाना अरकान हज में। तो अपनी मोहब्बत से इनकार करो हज के मौके पर, पहला शैतान। अपनी औलाद की मोहब्बत से इनकार करो हज के मौके पर, कुछ नहीं, कोई औलाद नहीं अल्लाह के मुकाबले में, ये दूसरा शैतान है। हुब्बे दौलत, हुब्बे जाह, हुब्बे दुनिया, इसे पत्थर मारो, ये तीसरा शैतान है। बात समझ में आ रही है? अब मेरे पास सामने वक्त में गुंजाइश भी नहीं रही कि मैं तुम्हारे सामने इन वसाइल के तफसीलात करूं। बात को रोक रहा हूं ताकि सनद बन जाए अगली तकरीरों के लिए। निकाल, तू निस्बतों के एहतराम का कायल नहीं है, समझ रहे हो बात को? इब्लीस जब ये कह चुका कि मुझे आपसे बनाया है मिट्टी से, तो परवरदिगार ने क्या क्या फखरुज में ना निकाल, हम तुझे निकाल रहे हैं। कहने लगा फजर इसका ला उबयन्नहुम अजमईन इल्ला इबादका मिनहुमुल मुखलसीन। परवरदिगार देखो वक्त नहीं है, वरना मैं सारी आयतें पढ़ देता। अब कल कही ला उदल्ल लहुम सिरातकल मुस्तकीम। मालिक तूने मुझे निकाल दिया ना जन्नत से, अब मैं तेरी सिरात मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। ला उदल्ल, बैठ जाऊंगा। और इस तरह तकरीर में का रास्ता चलने के लिए है, बैठने के लिए नहीं। तो जो चलता जाए वो मोहम्मद का पैरो है, जो बैठ जाए वो का पैरो है। बस मेरे दोस्तों, मेरे अमीरों, तकरीर तमाम हो रही है। कभी फिर सही जा रहा हूँ, परवरदिगार सारी दुनिया को गुमराह करूंगा इल्ला इबादत अपनी भूल मुकसीर। अब मुझे मसाइल तक जाने के लिए किसी नफ्स की जरूरत नहीं है। मालिक तूने मुझे जन्नत से निकाल दिया, अब जा रहा हूँ आदम के पूरी नस्ल को बैठाऊंगा। अजमईन, अजमईन तुम्हारी यहाँ तो 100% सबको बैठाऊंगा। इल्ला इबादत मिनहुमुल मुखलसीन, ये जो तेरे खाली के बंदे हैं, ये जो तेरे मुखलिस बंदे हैं, मैं इन्हें नहीं बता सकता। तो कहीं इब्लीस की निगाह रुक गई कि मैं इन्हें नहीं बैठा सकता, ये इतने बुलंद हैं कि मेरे पहचान में नहीं आएंगे। तब शिकायत का यही मौका है कि इब्लीस तो उन्हें पहचान गया, आप अब तक उन्हें नहीं पहचाने। करबला ने इसी मरहले को उजागर किया है। करबला बतला रहा है वाकई करबला कि मुखलस कौन है, इब्लीस से कहते कौन है।
اب اس سے زیادہ آج رحمتیں سماعت رہی ہے، لیکن جملہ سن کر جاؤ، کربلا جنگ ہے امام مبین اور عدو مبین کی. یہ عدو مبین تو جانتے ہو نا، علامہ احد الدنیا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان انہ لکم عدو مبین، شیطان عدو مبین ہے. ٹھیک ہے نا، کربلا جنگ ہے امام مبین اور عدو مبین کے درمیان. میں مسٹر پاک یہ کہہ رہا تھا، ساتھی غلط ہے، ساتھی غلط ہے. وقت ہوتا تو میں تفصیلات میں جاتا. جنگ کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، لیکن اب اس بات کو کیا کرو گے، اس بات کو کیا کرو گے کہ کربلا کے واقعے میں انسانی اصول نظر نہیں آتے. دوسری محرم کو خیمہ لگا، تیسری محرم سے ہٹوایا گیا، پانچویں محرم کو دستہ آیا، 4000 سپاہیوں نے نہر فرات کو بھیج دیا. تو پانی بند ہوا ہے 5ویں محرم سے، سمجھ رہے ہو؟ 6 اور 7 جو بچا ہوا پانی تھا وہ استعمال ہوا ہے، اور 7ویں سے آل محمد کے بچے ہیں اور العطش العطشی آ رہے ہیں. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں ہے. کوئی 4 دقیقے رہ گئے ہیں بات کو مکمل ہونے میں، اور انہی 4 دقیقوں میں بات کو مکمل کرنا چاہوں گا. تو 7 کی ایک خصوصیت کہ 7ویں سے پہلے آب ہوا ہے، یاد رکھنا میرے جملے کو، 5ویں سے بندش آب، 7ویں سے پہلے آب. اور دوسری خصوصیت کہ جب محرم کی 7ویں آتی ہے تو رسول کے بڑے شہزادے کے بیٹے کا تذکرہ کیا جاتا ہے. آ گئی نا بات؟ اچھا، پہچانتے ہو وہ شہزادہ کون ہے؟ حسن ابن علی. اچھا، اس کا کس بیٹے کا تذکرہ ہوتا ہے؟ قاسم ابن حسن. یہ رسول کا بڑا نواسا، اس کے 3 بیٹے کربلا کے میدان میں شہید ہوئے. محمد ابن حسن، عبداللہ ابن حسن، قاسم ابن حسن. جب حسین شہید ہو گئے اور خیموں میں آگ لگی ہے، پتا کہ سب عجیب مسئلے کا مسئلہ ہے. جب خیموں میں آگ لگی ہے تو کچھ بچے گھبرا کے نکلے. حسن کا سب سے چھوٹا بیٹا گھبرایا ہوا پھر رہا تھا، کسی شقی نے چھوٹے خیمہ سے مارا تو بچہ وہیں گر گیا. تاریخ ہے، تاریخ مقصد ہے، مقصد. اچھا، ایک بیٹا محمد بن حسن، عمروں میں اختلاف ہے. سن 50 ہجری میں امام حسن علیہ السلام کی شہادت ہے، تو یہ بچہ جا کے سن 50 سے پہلے کا ہے. طے ہو گئی بات. دوسرا بچہ عبداللہ ابن حسن. یہ بچہ جب حسین گھوڑے کی زمین پہ آئے تو لشکر جدید کے شادیاں نے بنائے اور شور میں لگا کہ ہم نے حسین کو گرا دیا، ہم نے حسین کو گرا دیا. یہ بچہ گھبرا کر باہر نکلا. شہزادی زینب نے عبداللہ بن حسن کو گود دینے لگا. بچہ گود میں لایا، مچل کے آیا نشیر میں، کیا حسین سجے میں گرے ہوئے تھے. ایک بچہ آواز دی، آواز نہ ہو، چٹا آگے کھولو. حسین نے آگے کھولی، آگے بڑھی. بچہ سوتا ہوا گیا، حسین نے گود لے لیا. سن رہے ہو؟ یہ جملہ تمہارے سننے کے قابل ہے. یہ جملہ تمہارے سننے کے قابل ہے. حسین نے آنکھیں کھولی، عبداللہ ابن حسن کو دیکھا، ہاتھ پھیلائے، بچہ گود میں آ گیا. اب فوج یزید نے یہ طے کیا، پوری ذمہ داری سے دنیا کرو. فوج یزید نے یہ طے کیا کہ حسین کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس بچے کو ماریں. حسین کو بعد میں دیکھیں گے، پہلے اس بچے کو ماریں. حسین کی گود میں بچہ چھپا ہوا ہے، تلواریں پھاڑ نہیں سکتی. ایک مسئلہ حکم دیا، اس نے تیر جوڑا. اور وہی جملے ہیں جو اگلا کہیں گے کہ عبداللہ ابن حسن حسین کے ہاتھوں میں منتقل ہو گیا. یہ دوسرا بیٹا وہ محمد ابن حسن
یہ عبداللہ ابن حسن عرب جس کی مہدی آنے والی ہے. عجیب شہزادہ ہے, عجیب شہزادہ. جب حسن دنیا سے جا رہے تھے تو کہا ان نے بھگوا ذرا میرے قاسم کو تو لانا. ام بھروا ذرا میرے قاسم کو لانا. ام بھروا نہیں, قاسم کو لے کے آئی, سینے پہ لٹایا, دونوں ہاتھوں میں چہرہ دیا. قاسم کو حسن اتنی غور سے دیکھتے رہے اور چلے گئے. ام بھروا میں تعویذ کو نکالو. کچے کے نیچے سے تعویذ نکالا, اپنے ہاتھوں سے قاسم کے بازو کو باندھا اور کہا ام بھروا میں نہ رہوں گا. تم رو چکے, مجلس مکمل ہو گئی. ام بھروا میں نہ رہوں گا, میرے اس بچے کی بھی حفاظت کرنا, اور اس کے تعویذ کی بھی حفاظت کرنا. اور اگر میرے بچے پر کبھی کوئی وقت آ جائے تو کہنا کہ تعویذ کھول کے پڑھے, اس میں اس مصیبت کا حل ہوگا. حسن وصیت کر کے دنیا سے گئے. ام بھروا نے قاسم کی بھی حفاظت کی, تعویذ کی بھی حفاظت کی. عاشور کا دن آیا, بس 2-4 جملے سننا اور مجھے اجازت دے دو. عاشور کا دن آیا جب اولاد عقیل جانے لگی رن میں. بچہ آیا, چچا جان مجھے اجازت ہے. حسین نے گھور کے دیکھا قاسم کو, جھکا لیا. جب عباس کے بھائی جانے لگے پھر بچہ آیا, چچا جان مجھے اجازت ہے. حسین نے دیکھا, پھر سر جھکا لیا. جب عباس کا بیٹا محمد ابن عباس جانے لگا پھر بچہ آیا, چچا جان اب مجھے اجازت ہے. حسین نے سر اٹھایا, کہا قاسم تو تو میرے امام کی نشانی ہے نا. حکم اللہ. قاسم تو تو میرے امام کی نشانی ہے. بھائی حسن حسین کا بھی تو نام ہے نا, تو میرے امام کی نشانی ہے, میرے بڑے بھائی کی نشانی ہے. تجھے کیسے اجازت دے دوں؟ اب تو حسین نے جملہ کہا تو بچہ رو چکے نا, رو چکے. اب میرے سینے میں کمی نہیں ہے. اور دیکھو 60 دقیقوں سے اوپر چلنے کی بات, گھنٹے سے اوپر چلنے, تو تم نے سنو مجھے اجازت دے دو. بچہ پڑھتا. اچھا حسین نے اجازت نہیں دی نا, تو بچہ جب پڑھتا ہے تو الفاظ سنو گے. کچھ وہ آنسو تھے جو دل کے رخساروں پہ جم گئے تھے, اور کچھ وہ آنسو تھے جو پلکوں پر چمچما رہے تھے. سیدھا آیا اپنی ماں کے خیمے میں, جیسے ہی ماں کی نگاہ پڑی کہا قاسم میرے نال کیا ہو گیا؟ کسی نے کچھ کہہ دیا, کہا نہیں امی نہیں, اور اس کے بعد بچے نے پھوٹ کے رونا شروع کیا. دیکھو یہ بچے کی نفسیات ہے کہ اگر کوئی رنج ہو اس کے دل میں اور ماں پوچھ لے تو پھوٹ کے رونے لگتا ہے. قاسم کیا ماں کی گود میں, اور پھوٹ کے رونا شروع کیا. کہا بیٹے کیا ہو گیا؟ تو ہچکیاں لے کے کہا اماں چچا مجھے جنگ کی اجازت نہیں دیتے. کہا بیٹے مت گھبرا, میں تجھے اجازت دلاؤں گی. یہ کہہ کر حسن ابن علی کی بیوہ نے پیاز چادر اٹھائی, اپنے سر پہ ڈالی. قاسم کا ہاتھ تھاما, خیمے سے باہر آئی. حسین دور بیٹھے ہوئے تھے. جیسے ہی حسین کی نگاہ پڑی کوئی کالے چادر میں کوئی عورت آ گئی ہے. کہنے لگے عباس یہ تیری زندگی میں کون سی عورت نکل ہے؟ عباس دوڑتے ہوئے آئے, پھر واپس آئے. کہا مولا میں کیا کروں, بھابھی آ رہی ہے, حسن کی بیوہ آ رہی ہے. حسین کھڑے ہو گئے, کوٹھی سے کھڑے ہو گئے. بھابھی آپ نے کیسے دے بچی؟ ایک مرتبہ قاسم کو آگے بڑھایا. حسین یہ بیوہ کر دیا ہے. رک جاؤ, اللہ بس دو جملے. حسین یہ بیوہ کر دیا ہے. رو چکے لیکن جملہ سنتے جاؤ. ذرا حسین کو تو دیکھو, قاسم نے بار بار اجازت مانگی, نہیں دی. بیوہ حسن اپنے خیمے سے باہر آ گئی, کہہ رہی ہے حسین یہ بیوہ کا ہدیہ قبول کرو. اب حسین رد نہیں کیا, سر کو جھکائے خاموش بھاوت کے سامنے کھڑے تھے. نہ کہتے ہاں نہ کہتے نا. اس لیے بچے کے دماغ میں بات آ گئی کہ میرے باپ نے کوئی تعلیم مانگا تھا اور وصیت کی تھی کہ اگر کوئی پریشانی کا وقت آ جائے
تو اس تاریخ کو پڑھے گا